آن دا ادر سائیڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عابد نصیر۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں سیاستدانوں کی نورہ کشتی جاری ہے، عام عوام بڑی پریشان ہے، پس کے رہ چکی ہے۔ سارے عوام یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے فائدے میں کون اپنی آواز اٹھا رہا ہے، ہمارے لیے کون بات کر رہا ہے، ہمارے حق کے لیے کون سی آواز اٹھ رہی ہے۔ یہ تو ساری اقتدار کی جنگ لگ رہی ہے۔ جہاں بھی بات ہو رہی ہے اپنی کرسی بچانے کی ہو رہی ہے، جہاں بھی بات ہو رہی ہے اپنے مفاد کی ہو رہی ہے، جہاں بھی بات ہو رہی ہے اپنی تجوریاں بھرنے کی بات ہو رہی ہے۔ عام عوام کے لیے آٹا، دال، چینی، چاول کون سستے کرے گا، پیٹرول کون سستا کرے گا، انفراسٹرکچر کو کون موبلائز کرے گا، پاکستان کے عام عوام کی داد رسی کون کرے گا، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آج کا جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا وہ بھی کسی سازش کا پیش خیمہ لگتا ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی شاہ صاحب، ان سے پوچھیں گے معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان عوامی فلاحی پارٹی کے چیئرمین شراز الطاف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے پوچھیں گے آخر سازش اندرونی ہے یا پھر بیرونی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہزاد احمد فائی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے، ان سے پوچھیں گے کہ معاملات شروع کہاں سے ہوئے، ختم کہاں جا کے ہوں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی شاہ صاحب سے شروع کریں گے۔ سر، آج کا اجلاس بہت ہی تاریخ کا عجیب اجلاس تھا، شروع ہوا، فاتحہ خوانی ہوئی، ختم ہو گیا۔ کیا کہنا چاہیں گے، کیا یہ قانون کی بالادستی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے عوام کی بات کی جی انٹروڈکشن میں، تو عوام کو مائنس کر دیں۔ کیوں؟ پاکستان کے نقشے سے یا پاکستان کے اندر سے پاکستان میں کوئی کام عوام کی فلاح بہبود کے لیے نہیں ہوتا۔ پاکستان میں خواص کو یاد رکھیں، پاکستان میں ان لوگوں کو یاد رکھیں جنہوں نے پاکستان کی ٹیکس پیئر کا عوام کا پیسہ کھایا۔ کسی نے باہر مینشن بنائے ہیں، کسی نے ہار خریدے ہیں، ایک ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ جا کے اچھا بریگیڈیئر صاحب وہی تو واپس آ رہے ہیں جس کے بارے میں لندن کے اخبار لکھتے ہیں کہ وہ پینٹ ہاؤس پائریٹ۔ پینٹ ہاؤس پائریٹ، پائریٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نقب زن۔ نقب کو زن کون ہوتا ہے؟ جو پیچھے سے دیوار پھانگ کے داخل ہوتا ہے۔ تو وہ شخص اس قسم کے لوگ ہیں، آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ عوام کی بات کریں گے؟ تو عوام یہ ہم سارے لوگ عوام 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 چیز۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے کہہ دیا وہ تو نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ عمران خان نے کر دیا پونے 4 سالوں میں۔ نہیں، عمران خان دیکھیں نا، اب آپ کمپیریزنز پہ جب لے کے آتے ہیں تو پاکستان کی 70 تاریخ کو 4 سال کی تاریخوں سے کمپیئر نہ کریں۔ اس 70 سال کی تاریخ میں پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہے، ملٹری لیڈرشپ بھی ہے، ڈکٹیٹر بھی رہے ہیں، باقی لوگ بھی رہے ہیں۔ سو ان کا کمپیئر جو 5 سال جو 70 سال میں جو آپ نے کیومولیٹو چیز کی ہے کسی بھی دور میں، یعنی قرضہ آپ 1 پیسے سے لینا شروع کرتے ہیں، وہ اوور اے پیریڈ آف 4 پیسے ہوتا ہے۔ جب 1 پیسہ آپ نے شروع کیا تھا اسے 4 پیسے سے کمپیئر کرنا تھوڑی زیادتی ہوگی۔ لیکن بہرحال ایک چیز میں کہوں گا کہ جہاں تک عوام کا تعلق ہے یا ان کی بیسک کموڈیٹیز کا تعلق ہے یا بیسک جو انفلیشن جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ جس طرح ہونی چاہیے تھی، جس طرح ایکسپیکٹیشن تھی، اس طرح نہیں ہوئی۔ اب آپ نے کی قومی اسمبلی کی اجلاس کی بات، تو اگر آپ جس طرح کا اجلاس آج ہوا ہے، اس طرح کے پہلے بھی بہت سارے اجلاس ہو چکے ہیں۔ اچھا، ایک دفعہ نہیں ہوا، اگر آپ 8-10 دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا جب اجلاس شروع ہوا اور ختم ہو گیا۔ اب وہ کیوں ختم ہوا؟ اتنا سینسٹیو معاملہ بھی تھا کہ تحریک عدم اعتماد پہ بات ہونی تھی۔ وہ سینسٹیو ہے، اٹ از اے فورن پیڈ تحریک بھائی، سی آئی اے نے پیسہ لگایا ہوا ہے، وہ کہاں سے سینسٹیو ہو گئی؟ لوگوں کو خریدا ہوا ہے، وہ کہاں سے سینسٹیو ہو گئی؟ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ لیڈر ہیں، جو OIC کی کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے، اتنے سارے وزراء خارجہ آئے ہوتے ہیں، ان کی اتنی کریج ہے، ان کا اتنا اخلاق ہے، ان کا اتنا ذہن ہے، ان کی اتنی سوچ ہے کہ وہ نیشنل ٹیلی ویژن چینل پہ آ کے اور OIC کے خلاف بیان دیتے ہیں کہ وہ OIC کر کے تو دیکھو۔ اب جو وزیر خارجہ باہر سے آیا وہ کیا میسج لے کے جائے گا، کیا سوچ کے جائے گا کہ یہ جاہلانہ قسم کی سیاست پاکستان کے اندر پر جو لوگوں کو تھریٹ دے رہی ہے، تو یہ چھوڑ دیں۔ اس کی عدم اعتماد کوئی نازک نہیں ہے، اٹس اے پیڈ عدم اعتماد، اٹس اے اسپانسرڈ عدم اعتماد۔ آپ کہہ رہے ہیں بیرونی طاقتیں؟ یس، 120%۔ اوکے، رائٹ۔ مطلب عمران خان کے روس کے جانے کے بعد امریکہ نے یہاں سفیر بھی پوسٹ کر دیا، وہ جا کے شہباز شریف سے بھی مل لیا، اس نے جا کے باقی کیوں بھائی؟ اچھا، آج سے 5 مہینے پہلے کیوں ہی نہیں یہ سب کچھ کیا؟ آج سے 6 مہینے پہلے سب کچھ کیوں نہیں کیا؟ ایک دم یہ ڈیولپ چیزیں کیوں ہوئی ہیں؟ کیوں ان کو انسٹیگیٹ کیا گیا ہے؟ کیوں ان کو ایک دم لے کے جایا جا رہا ہے؟ کیوں پاکستان کے چائنا کا آپ کو سی پیک پڑ رہا ہے؟ جب سی پیک شروع ہوا تھا تو کیا امریکہ نے اعتماد کا اظہار کیا تھا آپ کے اوپر؟
انہوں نے کہا ہم سی پیک کو ڈچ کریں گے. انڈیا نے کہا تھا سی پیک کو ڈچ کریں گے. آپ گلگت بلتستان اچھا انڈیا کی آپ نے بات کی, انڈیا میں بڑے شادیانے بج رہے ہیں کہ عمران خان جا رہا ہے. وہ میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہا, میں تو اس ایشو پہ بات کر رہا ہوں جس پہ جو اب آگے چل رہا ہے. عمران خان کے جانے کی یا نہ جانے کی بات کی ہے نا. پہلے یہ کہ جو کچھ یہ سٹیج کریٹ کیا گیا ہے, یہ فورن اسپانسرڈ سٹیج کریٹ کیا گیا ہے. اس کے اندر پیسے وہ بوریوں میں بھر کے آئے ہیں اور بوریوں میں بھر کے تقسیم ہوئے ہیں, اور جنہوں نے لیے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ اٹھا کے دیکھ لیں وہ کس طرح کے لوگ ہیں. راجہ ریاض سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں مجھے بتائیے. اچھا راجہ ریاض نے آن ریکارڈ کہا کہ عمران خان ثابت کر دے یا کوئی ثابت نہیں کر سکتا, کوئی ثابت. بلیک اس طرح کی جو منی ٹرانسفر ہوتی ہے وہ آسمان سے بھی کوئی آ جائے تو ثابت نہیں کر سکتا. اچھا انہوں نے قسم کھائی ہے ٹی وی پہ. قسم کھانا تو جھوٹی قسم کھانا قسم کھانا کون سی پرابلم ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں راجہ ریاض نے جھوٹی قسم کھائی ہے. نہیں, سارے جھوٹی قسم کھائیں گے جو بھی یہ بات کریں گے. میں اوپنلی کہہ رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے جی, آپ کا مطمئن نظر آ گیا. بریگیڈیئر صاحب کی طرف دوبارہ آئیں گے. عوامی فلاحی پارٹی کے چیئرمین شہراز الطاف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا شہراز الطاف صاحب یہ بیرونی طاقتیں پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر رہی ہیں؟ سر میں سب سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا جو آپ نے انٹرو میں کی نا, اور بریگیڈیئر صاحب نے کی, خواص اور عوام. ٹھیک ہے. حبیب جالب صاحب ہمارے 60s کے شاعر تھے, عوامی انقلابی. ان کا ایک تھا 22 کروڑ انسانوں زندگی سے بے گانوں, صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے, خاک ایسے جینے پہ یہ بھی کوئی جینا ہے. وہ 22 خاندان ایوب دور سے, سیگل اور یہ منشاد اور یہ دوسرے آپ کے پیکیجز والے بابر علی, آج وہ 22 خاندان شاید ہزاروں ہو گئے ہوں گے. تو عام آدمی کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس کو چاہیے کیا؟ 2 وقت کی روٹی, بچوں کی تعلیم, صحت, ایک چھوٹی سی چھت, عزت, اور کچھ نہیں مانگتا وہ. لیکن آپ جب بات کرتے ہیں اخلاقیات کی, امر بالمعروف کی بہت بحث چل رہی ہے. خان صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے دین کے اسکالر کے طور پہ, انٹرنیشنل اسکالر کے طور پہ بات کرتے ہیں. جو چیز مجھے سوٹ کرتی ہے وہ امر بالمعروف ہے. میرا ساتھ دیں گے تو آپ اصل میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں, اور میرا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ تو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. یہاں کھڑا ہے آج ہمارا پرائم منسٹر جس نے 25 سال پہلے ایک پارٹی بنائی تھی, میں ریفارمز کروں گا, میں نئے چہرے لاؤں گا, میں ٹرانسپیرنسی لاؤں گا, میں سوشل جسٹس لاؤں گا, جس کے لیے پاکستان بنا تھا, قائدین نے بنایا تھا سوشل جسٹس کے لیے. آج 4 سال بعد عوام کیوں تنگ ہے اس پرائم منسٹر سے؟ میں اسپیکولیشنز کی بات نہیں کرتا. بیرونی سازشیں تو آپ کی لیاقت علی خان کے انتقال کے بعد سے شروع ہیں, جب غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کو ہٹایا اور بوگرا کا منگوایا امریکہ سے. یہ تو 1950 سے ہماری سٹارٹ ہے. میں اسپیکولیشنز کی بات نہیں کرتا. میں کہتا ہوں آپ پرفارم کریں, آپ ڈیلیور کریں جو آپ نے کرنا تھا. آپ کہتے تھے پیٹرول بڑھتا ہے تو پرائم منسٹر چور ہوتا ہے, قرضہ بڑھتا ہے $1 پہ $1 بڑھتا ہے تو آپ کا $100 ارب قرضہ بڑھ جاتا ہے. یہ سارے آپ نے چیزیں سکھائی ہمیں. کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ نے سکھایا, کرپٹ لوگوں کو ساتھ نہیں لوں گا یہ آپ نے سکھایا, الیکٹیبلز کو ساتھ نہیں لوں گا یہ آپ نے. تو کیا کر رہے ہیں یہ آستین کے سانپ خسرو بختیار, جہانگیر ترین, علیم خان, رزاق داؤد, یہ کیا کرتے رہے ہیں آپ کے پاس پچھلے 15-20 سال سے؟ آپ کو چیریٹی کرتے رہے ہیں, اسپانسر کرتے رہے ہیں, آپ کے لندن کے دوست آپ کے فورن ٹور کرتے رہے ہیں. تو خان صاحب نے اصل میں عوام کو کیا ہے ڈس اپوائنٹ. اب وہ جائے کھڑے ہو گئے ہیں ایک بند گلی میں, اور جو ان کو ایک سپورٹ آفر تھی پچھلے 3-3.5 سال سے وہ بھی اب نہیں ہے. تو اب آپ کے پاس ایک ہی ریٹرک ہے, کیا؟ اسلامی کارڈ, بیرونی سازشیں. اس کا سہارا لیں, عوام کو ایک نیا چکر دے, کیونکہ پچھلا چکر جو میرا تھا کہ میں کرپشن فری پاکستان بناؤں گا وہ تو کامیاب ہوا نہیں, میں فیل ہو گیا. صاحب سے صرف 1 منٹ کا جواب چاہوں گا. شہراز الطاف صاحب نے یہ جو بات کہی کہ اسلامی کارڈ کھیلا جا رہا ہے, نہیں میرا خیال دیکھیں, آج کویت کے فورن منسٹر کی اپنے اسپیچ سنی ہے عمران خان کی اسپیچ کے بعد. دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ یہ ڈینائی کرتے ہیں کہ اسلامو فوبیا دنیا میں نہیں ہے؟ کینیڈا میں جو مسلمانوں کے اوپر گاڑی چڑھائی گئی تھی وہ کس لیے چڑھائی گئی تھی؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ ایک چیز دنیا میں ایگزسٹ کر رہی ہے, دنیا میں ہر جرم, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ویسٹ میں کوئی کرائم کرتا ہے, کوئی اسکول میں گولی چلاتا ہے, اسے کہتے ہیں ذہنی پاگل ہے. اگر پاکستان میں کوئی اسکول میں گولی چلا کہتا ہے دہشت گرد ہے. تو آپ کو چند حقیقتوں کا اندازہ لگانا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ حقیقت ایگزسٹ کر رہی ہے. اب اس کو اٹھا, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں اسلام کوئی عمران خان کو کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے کوئی آؤٹ آف دا باکس بہت ساری چیزیں کر دی ہے, لیکن جو اسلام کے جہاں تک ریلیٹڈ ہے نا, چلے عمران خان اسلامک کارڈ نہیں کھیلتا, فضل الرحمان کیا کھیل رہا ہے؟ جو اسلام آباد میں جو دھرنا ہوا تھا پچھلا, وہاں 400 روپے دے کے جو بچوں کو
سے کوئی پیسے لیے گئے تو اس کے اوپر کیا لکھا گیا تھا؟ ہم ختم نبوت کے لیے جا رہے ہیں جی، ختم نبوت قاضی. سر آپ یہ فرما دیجئے، عمران خان نے کہا تھا کہ اگر ڈالر بڑھتا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وزیر اعظم چور ہے. پیٹرول بڑھتا ہے. سر بات سنیں، آپ کو پیٹرول کی میکینکس پتہ ہے آج جو ہو رہی ہے دنیا میں یا آج سے پہلے جو ہو رہی ہے دنیا میں؟ آپ کہہ رہے ہیں پیٹرول نہیں، وہ میں کہتا ہوں، میں عمران خان کی سٹیٹمنٹ کی طرف نہیں جا رہا، انہوں نے کہا ہوگا، لیکن پیٹرول کی میکینکس پتہ ہے آپ کو؟ آج پیٹرول کتنے لیٹر کتنے بیرل ہے؟ 120 جو کروڈ ہے کہاں پر $112 پہ پہنچ گیا ہے. کیا $112 پہ بیرل کبھی پہنچا تھا؟ یا ہم نے پاکستان میں بیرل آیا، پیٹرول آیا 60 پہ بھی آیا، 65 پہ بھی آیا، 70 پہ. اب $112 پہ جب آپ خریدیں گے تو آپ مجھے بتائیے آپ کیا کریں گے؟ آج آپ کی جو آج نہیں، ویسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تو آپ کو پہلے کہہ دیا انفلیشن ہے، بٹ دیر آر سرٹن تھنگز وچ آر آؤٹ آف یور. کوئی دنیا میں کوئی شخص اس دنیا میں آ جائے نا، کوئی لیڈر آ جائے، کوئی لیڈر آ جائے، وہ پیٹرول کی پرائسز کو نہیں کنٹرول کر سکتا. انفلیشن کنٹرول ہو سکتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہزاد احمد سائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ بتائیں، آپ نے عمران خان کے پیچھے بڑے نعرے لگائے، بڑا سپورٹ کیا، آپ سمجھتے ہیں 4 سالہ کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ عابد بھائی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان جیسا لیڈر ہمیں بہتری نہیں دے سکتا تو جو پچھلے 30 سال سے جو خاندان 2-3 خاندان جو ہمارے ملک پر حکمران رہے ہیں. اچھا شہزاد بھائی، تھوڑا سا سٹاپ کرنا پڑے گا. پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما سائرہ افضل طارق نے ابھی ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا. جی آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی بالکل، کریں، بات کریں. جی میڈم، شہباز شریف آپ آج بڑے پریشان نظر آئے. کبھی دھوپ سے بچنے کے لیے وہ چھتری کا سہارا لے رہے تھے، کبھی ٹوپی کا تو کبھی کتاب کا، اور کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا قومی اسمبلی میں. کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں جی، چیزیں جو ہے نا جس طرف جا رہی ہیں، آج لاہور میں نکلی تو میں نے دیکھا کہ جو بینرز لگے ہوئے ہیں نا، مطلب اس وقت عمران خان صاحب حکومتی وسائل کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمپتی لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو سب سے مجاہد ناموس رسالت اور خود مختار پاکستان اور صحت کارڈ اور یہ ساری چیزیں وہ لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ کہنے کے لیے کہ بھئی میں اب جا رہا ہوں دنیا میں ہر وقت باہر. ابھی پچھلی دفعہ انگلینڈ کا وزیر اعظم ابھی نو کانفیڈنس شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی مطلب لوگوں نے کہنا شروع کیا تو انہوں نے ریزائن کر دیا. ایک آئینی عمل ہے. شہباز صاحب تو پریشان ہوں یا نہ ہوں، مطلب وہ تو جو 3-4 دن میں ہونا ہے سب کو سامنے آ جانا ہے. مجھے بتائیں کون کون سے انہوں نے ڈھونسلے نہیں کیے؟ یہ پہلے دن سے یہی کر رہے ہیں. ایاز صادق صاحب کو سٹے ملا اسپیکر کے طور پہ، میاں نواز شریف نے کہا نہیں، سٹے پہ اسپیکر نہیں بیٹھے گا، یہ دوبارہ الیکشن لڑیں گے. اس نے خواجہ سعد رفیق کی سیٹ پہ سٹے لیا، اور اسی سٹے کو پھر جب ری کاؤنٹنگ ہوئی تو چیلنج کیا. ان کا ڈپٹی اسپیکر آج تک سٹے پہ بیٹھا ہے. سو مقصد یہ ہے کہ کون سی موریلٹی، کیوں نہیں آپ نارمل طریقے سے ہونے دیتے چیزوں کو؟ ٹھیک ہے. شہباز صاحب بالکل پریشان نہیں تھے، مطلب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہوا ہے وہ تھے. اچھا جی، کنفیوز پتہ نہیں آپ کو لگے ہوں گے. اور میڈم یہ فرما دیجئے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد اس وقت آپ لے کے آ رہے ہیں، عام عوام کہاں سٹینڈ کرے گی؟ عام عوام پچھلے 3.25 سال سے پس رہی ہے. اب جب آپ حکومت گرا دیں گے کون سنبھالے گا؟ معیشت کو کون سہارا دے گا؟ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان، جن کے اوپر بہت زیادہ ایلیگیشن پہلے لگ چکے ہیں. دیکھیں جی، ایلیگیشن والی تو جس طرح چیزیں اب آ رہی ہیں اور سکینڈل جا رہے ہیں نا، پچھلی تمام ایلیگیشن بھول جائیں گے. یہ راتوں رات پچھلا کرپشن معاف، یہ راتوں رات چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی، لیکن کم از کم سم تو درست ہو جائے گی. اچھا، تقریباً پنجاب میں آپ کو ملے ہیں جی، آپ کو تقریباً پنجاب میں 30 سال ملے ہیں. جی عوام تو پریشان رہی ہے 30 سالوں میں. جب بھی درست، یہ آپ کا خیال ہے نا جی. مجھے یہ بتائیں کہ جو سرکاری ہسپتالوں میں فیسلٹیز تھیں اور جو سہولیات تھیں، جو پنجاب کا انفراسٹرکچر تھا، جو ایک غریب آدمی کا روزگار تھا،
دیکھیں چیزیں جو 30 سال ہمیں ملے ہیں نا وہ 30 سال کس طرح کے ملے؟ ہم سے زیادہ تو ڈکٹیٹروں کو ملے ہیں، ان سے کبھی کسی میڈم آپ کے پروجیکٹو 30 سالوں کی صرف پنجاب میں بات کر لیتے ہیں، پورے پاکستان کی میں بات نہیں کرتا. آپ کبھی سروسز ہاسپٹل گئیں شہباز شریف کے دور اقتدار میں؟ دیکھیں جی ایک چیز میری آج آپ لکھ لیں. میڈم میں نے آپ سے بڑا محبت والا سوال کیا، کبھی سروسز ہاسپٹل جانے کا اتفاق ہوا؟ بڑی دفعہ میڈم اس کے واش روم میں جانے کا اتفاق ہوا؟ جعلی دوائیاں آپ اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. جعلی یہ دوائیوں کون کا ہے جو بیچ میں لقمے دے رہے ہیں جعلی دوائیں؟ ابھی بھی جعلی دوائیوں کا اتنا بڑا یہ اسکینڈل، بریگیڈیئر غضنفر شاہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں یہ موجود پھر ہیں. تو ان کا بنتا ہے نا. جعلی دوائیوں کا اتنا بڑا اسکینڈل نکلا تھا، یاد ہے آپ کو جو رجسٹریشن جو آج کل اسکینڈل وہ شہباز شریف کے زمانے میں ہوا تھا نا، صاحب نے صاف پانی کا دیکھ لیں. آپ اپنی دفعہ بول سکتے ہیں. سوری جی میڈم آپ کنٹینیو کیجیے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو واش روم کی آپ بات کر رہے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے اندر ہونی چاہیے جو نہیں ہے، جیسے صفائی. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ملک کی آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے نا، آپ ہسپتال بناتے جائیں گے، آپ فیسلٹیز دیتے جائیں گے، ڈیمانڈ اور سپلائی میں وہ چیز ہمیشہ اتنا فرق رہتا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ چیز میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جس چیز پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، ہم کہتے ہیں جی ہسپتال نہیں بنے، جتنے مرضی بنا لیں آپ. اچھا جی. سب کچھ چیزیں ایسی ہیں، لیکن ایک چیز تو آپ عام آدمی سے پوچھیں نا کہ ان کو دوائی تو ملتی تھی نا. ہمارے رورل ایریاز میں، میرے اپنے ضلع میں MRI کی مشین ان کے دور میں آئی، ہمارا کورنری یونٹ ان کے دور میں بنا، ہمارا ٹراما سینٹر ان کے دور میں بنا. یہ سارے کلیم تو سندھ میں ایون یہ جو پیپلز ہیلتھ پارٹی بھی انشورنس جو کرتی ہے. سیف کارڈ کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ ہم نے شروع کی، یہ میاں نواز شریف نے شروع کی، یہ میرے ہاتھ سے شروع ہوئی. ٹھیک ہے. تو میں اب بالکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرتی اس وقت جو ملک کے اور چلیے میڈم بڑا ہاٹ سوال ہے آج کل کا، جس پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو آپ نے سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، آپ ان کے اوپر چھتریاں دے رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی اپوزیشن ہوتی ہے نا وہ اکٹھی ہوتی ہے. عمران خان نے تو حکومت کے لیے جن کو وہ چوکیدار نہیں رکھنا چاہ رہا تھا، ہم پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں، لیکن اس نے بھی جن کو جو گالیاں دی ان کے بھی وہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں نا. یعنی جو عمران خان کر رہے ہیں آپ تقلید کریں؟ نہیں، عمران خان کی بات نہیں ہے. سیاست میں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، کسی بھی ملک کی جو اپوزیشن ہے اور خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک کی، آپ ماضی میں بھی دیکھ لیں، ہم اور پیپلز پارٹی کے روایتی حریف ہیں. ہم نے کل کوئی الیکشن میں پھر اکٹھے ہونا ہے، مطلب الگ الگ ہونا ہے، مقابلہ. یہ تو بڑی ڈرٹی پالیٹکس ہوئی کہ آپ نہیں، ڈرٹی نہیں ہے یہ، ڈرٹی پالیٹکس نہیں ہے. آپ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے. ابھی یہ دنیا میں تو یہاں پہ ہے، دنیا میں تو آپ میڈم انڈیا میں دیکھ لیں، BJP کے خلاف ساری اپوزیشن اکٹھی نہیں ہے. عمران خان نہیں. کیا کانگریس اور باقی جو جماعتیں ہیں نہیں، وہ نہیں. الگ الگ الیکشن نہیں یہ لڑتی؟ سب آپ بولیے. میں میڈم کو ایک شراغ الطاف صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں میڈم. میڈم اگر ہماری پالیٹکس میں مورالٹی نہیں آئے گی، پرنسپلز نہیں آئیں گے، رائٹ کو رائٹ نہیں کہا جائے گا اور رانگ کو رانگ نہیں کہا جائے گا، جو چیز آج میرے لیے ٹھیک ہو اس کو میں ٹھیک کہوں اور جو چیز آج آپ کے لیے ٹھیک غلط ہو اس کو میں ٹھیک کہوں، یہ کب تک ہمارا ملک 74 سال بعد بھی آج 2 وقت کی روٹی میجورٹی پاکستانیوں کو اویلیبل نہیں ہے، تعلیم اویلیبل نہیں ہے، صحت اویلیبل نہیں ہے، جاب لیسنس ہے، 30 سال آپ کے رہے، 30 سال ہو رہے، تو کیسے یہ ملک ہمارا ٹھیک ہوگا اگر ہم کمپرومائزڈ پالیٹکس کرتے رہیں گے اور ڈرٹی پالیٹکس کرتے رہیں گے اور اپنے مفاد کے لیے پارٹیاں بدلتے رہیں گے، اپنی ڈیفینیشنز پالیٹکس کی لاتے رہیں گے، تو یہ ملک ہمارا تباہی سے نکلے گا کیسے؟ ذرا رہنمائی کریں ہماری پلیز. دیکھیں جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں بالکل مورالٹی کے حق میں ہوں اور اللہ کی مہربانی سے شاید میرے بارے میں آپ کو علم ہو کہ نہ ہو، جس جماعت سے میرے والد صاحب نے پارلیمنٹ میں قدم رکھا تھا ہم آج تک اسی جماعت میں ہیں. گجرانوالہ ڈویژن میں ہم واحد جج تھے. میں تو رائٹ اور رانگ کی بات کر رہا ہوں، میں یہ بات نہیں کر رہا کہ میں میرے والد جس پارٹی میں تھے میں اس پارٹی میں رائٹ اور رانگ کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو یہی تو کہہ رہی ہوں کہ مورالٹی بالکل میں اس کے حق میں ہوں. دیکھیں اس وقت اگر آپ کو عمران خان سے نجات دلانی ہے، اگر اس وقت جو عددی اس وقت ادھر ہے حالات، کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر اکٹھے مل کے عمران خان سے نجات حاصل کر کے اکٹھے ہو گئے ہیں تو کیا غلط ہے؟ یہ سب آپ بھی سوال میں میڈم سے ایک چیز تھوڑی سی کہنا چاہوں گا کہ اگر تو عمران خان سے تو آپ نجات حاصل کر لیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب نے اپنے بے تحاشا جلسوں میں جس کی ریکارڈنگ آپ کے پاس اویلیبل ہوئی، انہوں نے کہا کہ زرداری ملک کو کھا گیا، بالکل ایسے ہی تباہ کر دیا، اور کھا گیا واقعی. ابھی بھی کلفٹن میں جو کچھ ہو رہا ہے، نواز شریف صاحب کے دور میں جس طرح جو چیزیں ہوئی سندھ میں پتہ ہے.
تو اس کا مطلب میڈم یہ کہہ رہی ہے کہ جو زرداری نے جو پیسہ کھایا ہے وہ ٹھیک تھا، کھا گیا، اب اس کو معاف کر دے. جو نواز شریف نے کھایا معاف کر دیں. نواز شریف نے کھایا ہے نا، تبھی تو اس نے وہ اپارٹمنٹ بنائے ہیں، مطلب کہاں سے وہ پیسہ آیا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے جو کھا گئے وہ معاف کر دیں. اب یہ عمران خان جو کھا صرف اس کا حساب کرے، اور پاکستان میں جو ہے صرف اس کی وجہ سے آئی ہے. یہ لوگ تو بالکل دودھ پیتے بچے تھے، انہوں نے تو بہت اچھا کام کیا. جی کیا آپ چپ کریں گے تو میں بولوں گی نا. جی میڈم فرمائیے. ان کے مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت ملک کے حالات ہیں نا، جی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کو کیسے ڈیفینڈ کریں. ایک عام آدمی کو دیکھیے میڈم، سوری میڈم میں آپ کو سوری میڈم میں آپ کو انٹرفیئر کروں. سوری، میں عمران خان کو ڈیفینڈ نہیں، میری چھوٹی سی بات کائنڈلی حوصلہ پیدا کریں دوسرے کی بات. میں صرف آپ جواب سپورٹرز ہیں نا، ان کا مسئلہ یہ نہیں، آپ جواب ٹھیک دے سکیں گے نا. میں عمران خان کا سپورٹر نہیں ہوں. میں آپ سے میں آپ سب سے ایک سوال، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں آپ سے نہیں، میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے صرف میں آپ سے میں پی ٹی آئی کی نمائندگی نہیں کر رہا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جب نواز شریف نے جلسے میں کہا تھا کہ زرداری اس ملک کو کھا گیا تو نواز شریف جھوٹ بول رہا تھا. نواز شریف جھوٹ، اس کا مطلب ہے اس نے جھوٹ بول رہا تھا نا. اور اگر جھوٹ نہیں بول رہا تھا تو اس سے کیوں نہیں پیسہ نکلوایا آپ نے؟ یہ بتا دیجیے. تو آپ لوگوں کو تکلیف ہے. نہیں، تکلیف کی بات نہیں ہے، بات یہ آپ چھپاتے ہیں چیزوں کو. میڈم آپ لوگ چیزوں کو چھپاتے ہیں. سوری جواب لے لیتے ہیں. اب آپ پلیز، یہ جن ڈپارٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں ثابت ہوئے؟ انگلینڈ کی عدالتوں سے جو کلین چٹ ملی، کوئی کلین چٹ نہیں ملی. ان کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ کوئی کلین چٹ نہیں ملی ہے. کہ جو یہ کہتے رہے ہیں سمیت اپنے لیڈر عمران خان کے، وہ کوئی چیز سر عمران خان کو بھول جائے، چھوڑ دیں عمران خان کو، بات کریں پاکستان کی سیاست کی. آپ کو لگتا ہے کہ وہ چور ہیں؟ وہ چور ہیں، ہاں، لیکن کون چور نہیں ہے؟ سارے چور ہیں. اچھا میڈم، آپ یہ بات مان چکی ہیں کہ ساری نہیں نہیں، میں نہیں. کون چور؟ ابھی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کو آپ چور ثابت نہیں ہوئی. یہی تو موریلٹی کی بات جو ادھر ہوا ہے، جو آٹا چور، چینی چور، جو وہ بھی وہ سارے آپ کے ساتھ تھے پہلے، وہ سارے آپ ہی کے ساتھ تھے نا پہلے. بھائی سوال اس وقت یہ نہیں ہے کہ کون چور ہے، سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنا اعتماد کھو چکے ہیں. شوگر ملے عمران خان، نواز شریف کی بھی شوگر ملے، حمزہ کی بھی شوگر ملے. عمران خان چلا گیا 1 سال 3 مہینے 4 مہینے. نواز شریف سے بڑا چور ہے دنیا میں، آپ بتائیں. نواز شریف سے بڑا چور ہے دنیا میں. آپ کو پتہ ہے کہ جس چیز کا آپ کے پاس ثبوت نہ ہو، ثبوت ہے، کیا سزا ہے؟ ثبوت ہے. لندن میں بڑے بڑے ہیں پھر اس میں. لندن میں اس ملک میں جس نے حکومت کی، ڈکٹیٹر بھی بڑے بڑے چور ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ان کو بھی کہیں، ان کو بھی کرٹیسائز کرنا ضرور. صحیح بات کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اس ملک میں ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے، ان کو بھی کرٹیسائز کریں. آپ کو نظر نہیں آتی؟ نہیں نہیں، ان کو ثابت نہیں ہوئی. اچھا بھائی، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی، میں اسی لیے ٹاک شوز میں نہیں آتی. میڈم آپ مجھے صرف یہ فرما دیجیے، یہ کون چور ہے کون نہیں، آپ لوگوں کی تھوڑی اٹک جاتی ہے. ایک سوال مجھ سے کیا گیا تھا، میں اس کا جواب ان کو دینا چاہ رہی تھی. جی لیکن آپ لوگوں کو بیچ میں عادت ہے، میں اس طرح سے پینل میں نہیں آتی. خدا حافظ. جی میڈم، میں گزارش کروں. اچھا جی، ہمارے ساتھ سائرہ افضل طارق صاحبہ موجود تھیں جو کہ جا چکی ہیں. شہزاد احمد سائی صاحب کی طرف چلیں گے. سر، آپ عمران خان کے گن گا رہے تھے، کیا عمران خان نے کر لیا؟ کیا عوام تو ابھی تک پریشان ہے؟ عبد بھائی، ابھی میڈم صاحب کہہ رہی تھی کہ بھئی انہوں نے عمران خان کی سچائی اسی میں ہے کہ کتنی پارٹیاں پورے پاکستان کی اکٹھی ہو کر ایک عمران خان کے خلاف اکٹھی ہیں. اچھا، اور انہیں یہی خطرہ ہے کہ اگر یہ عمران خان رہا تو ہمارا انجام برا ہوگا. جو کرپشن انہوں نے کی ہے پچھلے 30 سالوں میں، جو ملک کا نقصان کیا ہے، عمران خان صرف اب یہی چاہتا ہے کہ عمران خان ان کو یا پیسہ واپس کرو، جو پیسہ کھایا ہے، جو باہر پلازے بنائے ہیں، جو انہوں نے سوئس بینکوں میں رکھا ہوا ہے. آج یہ سب اکٹھے اس لیے ہیں کہ ہم پھر علیحدہ وہ بندر بانٹ کر لیں گے بعد میں، صرف اس سے جان چھڑوائیں. یہ ان کا کوئی اتفاق یا اتحاد مجبوری کا ہے، اور یہ سارے لوگ ایک ہیں. عمران خان صاحب نے آج سے پہلے الیکشن کے بعد فوری یہ کہا تھا الیکشن کے جلسوں میں، جب میں ان کو ہاتھ ڈالوں گا یہ اکٹھے ہو جائیں گے.
آپ کو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب انہوں نے ہاتھ ڈالا تو واقعی یہ کٹھے. اچھا یہ ویسے بڑی حقیقت پہ مبنی بات کی. شیراز الطاف صاحب آپ سے جواب لے لیتے ہیں چونکہ آپ ایک الگ پارٹی کو ہینڈل کر رہے ہیں, تو یہ تو شہزاد سائی صاحب نے بڑا جوڑ لگایا کہ جب میں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا یہ اکٹھے ہو جائیں گے, اور یہ اکٹھے ہو چکے. سر بڑی سمپل سی بات ہے, خان صاحب نے ڈیلیور کیا ہوتا اور پرفارم کیا ہوتا. اچھا جی, یہ خان صاحب کی فیلئر ہے کہ یہ اکٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کی کامیابی نہیں ہے. اگر آج خان صاحب دیکھیں نا لوگوں کو پیسے دے دے کے جلسوں میں بلا رہے ہیں, اور نارملی ایسے ہی بلایا جاتا ہے, یہ میں خان صاحب کی بات نہیں کر رہا, پہلے بھی ایسے ہی بلائے جاتے رہے, تو یہ کیوں بلا رہے ہیں؟ یعنی پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک جلسہ کر رہا ہے ڈی چوک میں, ادھر سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے, ادھر آپ کے پارلیمنٹ میں پروسیڈنگز چل رہی ہیں, اور میں ادب کے ساتھ ایک طالب علم ہونے کے ناطے قانون کا میں حیران ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس کیس گیا منڈے کو, پریزیڈنشل ریفرنس, بڑا سمپل تھا, آئین میں تو ہر چیز کرسٹل کلیئر ہے. سپریم کورٹ سمپل 15 منٹ میں دلائل لے کے 4 اٹارنی جنرل سے 3 پارٹیز کے وکلا سے 1 گھنٹے میں فیصلہ دے دیتے کہ جی جو بندہ ووٹ ڈالے گا اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا جو آئین کہتا ہے. اس کے بعد اگر وہ پارٹی اس کے خلاف فیصلہ کرتی ہے اس کو ڈی سیٹ کر دے, جو بھی اس کے اندر ہے. آج 5 دن سے وہ بھی چل رہا ہے, سپریم کورٹ میں بھی ایک معاملہ چل رہا ہے, پارلیمنٹ میں آپ کی اپنی ایکسرسائز چل رہی ہے. خان صاحب اپنا ایک جلسہ کر رہے ہیں پرائم منسٹر ہوتے ہوئے, جس طرح بائیڈن نے کہا وسائل استعمال کر رہے ہیں, پہلے سارے پرائم منسٹر کرتے رہے, تکلیف ہو رہی ہے ان کو. اپوزیشن اپنا ایک جلسہ کر رہی ہے. اب بات یہ ہے عوام کہاں جائے, ان کو 6-6 ہزار روپے آفر کر رہے ہیں, آپ اسلام آباد پہنچے, ٹک ہم کریں گے, ڈراپ ہم کریں گے, کھانا ہم دیں گے. کل آپ کے بڑے مشہور اینکر ہیں منصور علی خان صاحب, ان کا میں کلپ بھیج دوں گا آپ کو, انہوں نے NA 133 میں, جہاں میں الیکشن کیمپین بھی کر رہا ہوں اپنے حلقے میں, آپ جانتے ہیں, وہاں انہوں نے کہا 6-6 ہزار روپے آفر کیا, آپ چلے صحیح ہمارے ساتھ. یہ کیا ہو رہا ہے برگیڈیئر صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے آپ بتا دیجیے. آپ کہہ رہے ہیں عمران خان بڑا سچا سچا لیڈر ہے, اور میں ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں, سوری سر, ایک چیز میں بالکل نواز شریف کے, بالکل بلاول کے, مریم کے, فضل الرحمان کے, اچک زئی کے, ان کی بالکل ہیلپ میں نہیں ہوں. یہ سارے کمپرومائز لیڈر ہیں, سارے پاور پالیٹکس کرتے ہیں, سب نے مل کے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں بریگیڈیئر صاحب سے, لیکن آپ سے تو خان صاحب عوام کو یہ امید تھی کہ آپ نے تبدیلی لے کے آنی تھی, آپ نے سسٹمز لے کے آنے تھے, آپ نے ریفارمز لے کے آنی تھی. اچھا بریگیڈیئر صاحب سے جواب لے لیتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی سر. جو پالیٹکس ہوتی ہے نا وہ کولیبوریٹری ہوتی ہے, یعنی ایک لیڈر کھڑا ہوا, ٹھیک ہے, نیچے عوام ہوئے, عوام کا بھی اخلاقی اسٹینڈرڈ جو ہے یا مورالٹی اس لیول پہ ہوتی ہے جس لیول پہ لیڈر کی مورالٹی آئیڈیلی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ہمارے ہاں وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ بریانی کی پلیٹ پہ کیوں بکتے ہیں, ہمارے ہاں لوگ 1000 روپے پہ کیوں بکتے ہیں, ہمارے لوگ ٹرانسپورٹ پہ جانے پہ کیوں بکتے ہیں. تو آپ جب لیڈرشپ کا لیول دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جن کو لے کے چل رہے ہیں آپ, وہ میرے جیسا آدمی اگر الیکشن لڑے اپنے حلقے سے, کیا وہ جیت جائے گا؟ اس کو اس کے گھر والے ووٹ نہیں ڈالیں گے یار, مطلب ہے. اور جیتنے ہمارے ہاں کچھ سائیکی ایسی ہو گئی ہے کہ الیکٹیبلز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا کہ یا تو بڑا ذمہ دار ہونا چاہیے, یا انڈسٹریلسٹ ہونا چاہیے, یا کامن آدمی کا تو کام ہی نہیں ہے الیکشن لڑنا. اسی لیے ابھی آپ دیکھیں موریشیس سے دیکھ لیں, ایک باپ MPMLN میں تھا, بیٹا آ گیا, بھائی ٹھیک ہے لیکن کیا وہ بیٹا ایک پروسیس سے ہو کے اوپر بڑھا؟ کیا وہ یونین کونسل میں رہا ہے؟ کیا اس نے کوئی لوکل باڈیز میں کام کیا؟ کہیں وہ کونسلر رہا ہے؟ کہیں اس نے وہ آئے گا, وہ ڈائریکٹ آگے PM کا الیکشن لڑے گا. بلاول کی کیا ٹریننگ ہے اس کی ہونے کی؟ تو بات یہ عمران خان کی کیا کمپلشن. میں اب جب آپ سیاست کی بات لو سمجھتے ہیں جی آپ عمران خان کی بات, آپ سے مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے. وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رکھیے گا. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی شاہ صاحب, عوامی فلاحی پارٹی کے چیئرمین شیراز الطاف صاحب, اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہزاد احمد ساہی صاحب. اچھا فرض کر لیتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ ایک سسٹم آتا ہے, تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے, اس کے بعد کیا پاکستان کا اوور ویو دیکھ رہے ہیں, کس طرف حالات جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے انارکک سچویشن ہوگی پاکستان کے اندر. اس لیے ہاں انارکی ہوگی, اس لیے کہ جب اپنا اسمبلی کے اندر صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہی تو نہیں ہوں گے نا, وہاں پہ PTI کے عمران خان چلے, آپ نے نکال دیا. عمران خان جو کہہ رہا تھا میں زیادہ خطرناک نہیں, اس کو نکال دینا, اس کو مائنس کر دینا, آپ نے کہا تحریک اعتماد کامیاب ہو گئی, وہ مائنس ہو گیا. اب باقی لوگ جو ہیں وہ جتنے لوگ موجود ہیں, کیا وہ سسٹم کو کیا ان کے اندر آپس میں ایسا کمپرومائز ہے کہ آپ فورسی کریں. ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی آپس میں نہیں بن رہی, بہت ساری خبریں ایسی چل رہی.
उन्होंने वो हो गया, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे, मौलाना फजलुर रहमान अल्लाह को माने कोई अच्छी बात करे, मौलाना फजलुर रहमान प्रेसिडेंट, इस मुल्क को आपने कहाँ लेके जाना है, इस मुल्क को कहाँ लेके जाना है आपने? तो एक एनार्किक सिचुएशन, अनार्की और एक डिस्टेबलाइजेशन की, पोलिटिकल डिस्टेबलाइज, क्योंकि ये मिल के कोई पार्टी एक दूसरे के साथ नहीं चल सकती है, ये पेट फाड़ते हैं एक दूसरे का जिस वक्त इनकी कुर्सी की बारी आती है, और उन्होंने कह दिया कि मैं पेट फाड़ूंगा और सड़कों पर घसीटूंगा। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी, सिर्फ एक इमरान खान की तो बात, प्राइम मिनिस्टर की बात तो नहीं है ना, फिर उसके बाद बहुत सारी शराज अल्ताफ साहब की तरफ चलेंगे। सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। शराज अल्ताफ साहब क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये फोर्स ही करता हूं कि अगर ये कामयाब होती है तो एक कंसेंसस की गवर्नमेंट बनेगी, जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर आपके गालिबन वो 3 माह की हो, 6 माह की हो, उसके बाद आपके फिर जनरल इलेक्शंस होंगे। लेकिन मेरा कंसर्न ये नहीं है कि ये 3 माह की बने, 6 माह की बने, जनरल इलेक्शंस हो। मेरा कंसर्न ये है कि जो हमारे सिस्टम में पिछले 70 साल से खराबियां आज वहां पहुंच गई हैं, जहां सिस्टम कोलैप्स कर गया है, चाहे वो जुडिशियल सिस्टम है, चाहे पुलिस का सिस्टम है, एहतसाब का सिस्टम है, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी का सिस्टम है। हमारे यहाँ अमीर जितना टैक्स लेना चाहिए, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी, टैक्स, FBI वो नहीं लेता। तो इस सब के अंदर जब तक आप रेडिकल रिफॉर्म्स नहीं करते, तब तक ये PMLN आए, पीपल पार्टी आए, हत्ता कि दोबारा PTI भी आ जाए, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। शहजाद अहमद साई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, क्या कहना चाहेंगे? क्या ओवरव्यू देख रहे हैं? इमरान खान चला गया, इंशाल्लाह मेरा तो यकीन है कि इमरान खान नहीं जाएगा, अगर आप कह रहे हैं तो। लेकिन इमरान खान के जाने के बाद मैं समझता हूं कि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, हालात और इनके कंट्रोल नहीं होंगे। जो MNA उनके बैठे हैं वो भी तो आखिर उनकी भी सीटें हैं, उनकी भी मेजॉरिटी है, और इमरान खान साहब ने वाजे कहा है कि अगर मुझे ये उतार देंगे तो मैं उससे भी ज्यादा खतरनाक होऊंगा। क्या खतरनाक हो जाएंगे? हम क्या जलसे करेंगे, सड़कों पे आ जाएंगे? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की ये स्टेटमेंट जो है ना, इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट है, ऐसी स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर को नहीं देनी चाहिए। करप्शन पे इनके वो करप्शन नहीं, मेरे साहब को समझ लग गई है कि उन्होंने किसको कहा है, इसलिए वो जवाब दे रहे हैं। वो जो है ना, ये स्टेटमेंट जो है ना, इट्स अ वेरी इररिस्पांसिबल प्राइम मिनिस्टर। अगर आप समझते भी है ना, कहना नहीं चाहिए, जैसे उनको नहीं कहना चाहिए था कि मुझे आर्मी चीफ डीजल। मैं नसीर साहब आपसे कोई बात करूं, आप जाके बाहर बता दें तो लोग आपको तो छोड़ देंगे, मेरे खिलाफ हो जाएं। तो इसलिए चीजें ऐसी होती हैं जो इमरान खान साहब बहुत दफा ऑफ द कफ कहते हैं, उनको उनकी इम्प्लीकेशंस का पता नहीं होता। तो दुआ करें कि मुल्क के लिए बेहतर हो जाए। उन्हें टेलर्ड स्पीच मिलती है? नहीं, वो खुद अपनी स्पीच बनाते हैं, यही तो सबसे बड़ा डिफेक्ट है। अगर वो खुद अपनी स्पीच ना बनाए और टेलर्ड स्पीच दें तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो। सही कह रहे हैं। शहजाद अहमद साई साहब, अपना जवाब 30 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए। तो मेरा ख्याल तो ये है कि ये आपस में इनकी नूरा कुश्ती होगी। अगर इमरान खान नहीं रहेगा तो इनका जो आपस में यह गवर्नमेंट नहीं चला सकेंगे, और दोबारा इलेक्शन जल्दी, आप मतवक्को समझे, जल्दी इलेक्शन करवाना पड़ेगा। ठीक है, मेरा ख्याल है जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे दोनों सूरतों। और शहराज अल्ताफ साहब भी ये कह रहे हैं जी, छोटी गवर्नमेंट और फिर इलेक्शन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शहजाद अहमद साई साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अवामी फलाही पार्टी से हमारे साथ शहराज अल्ताफ साहब मौजूद थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली शाह साहब जो सीनियर तजज़ियाकार हैं हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे। टेलीफोन लाइन पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सायरा अफजल तारिक साहिबा मौजूद थी। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानान गिरामी का। और नाजरीन, फैसला आपने करना है कि आखिर आपके हक में बेहतर क्या है। अब के बार जब ये वोट लेने आए तो आपने कम से कम उनसे ये सवाल जरूर करना है कि हमारे लिए क्या है, हमारे हक के लिए क्या जंग आप जाके असेंबली में लड़ेंगे, उसके बाद वोट दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।